السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ راتیں، یہ تراویح اور یہ دروس بیانات کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کے بدلے ہم سے راضی ہو جائے۔ محترم حضرات و خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں روزانہ آپ کے سامنے تراویح کے بعد دروس ہو رہے ہیں، جس میں اللہ کے نبی کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اگر 60/3 سال ہم مانتے ہیں تو اس میں سے 60/3 میں سے اب تک کتنے سال ہو گئے ہیں؟ کتنے ہوئے ہیں؟ 50/3 ہوئے ہیں۔ باقی بچے کتنے ہیں؟ 10 بچے ہیں، اور یہ 10 مدینے کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں، نبی بننے کے بعد مکے میں تقریباً 13 سال تک تھے۔ تو وہ 13 سال تک جو ہے کیا ہوا، وہ تمام واقعات کو پچھلے دنوں میں ہم نے پڑھا۔ ابھی آج مکے سے مدینے کی جو ہجرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس بارے میں آپ کے سامنے خلاصہ ہوگا۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کا معنی ہوتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کسی علاقے میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہے، دین کے بارے میں اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو اسلام نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ وہ علاقہ چھوڑ دیں اور ایسے علاقے کو جائیں جہاں آپ دین پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں، دین کے معاملے میں جہاں آپ پر ظلم نہیں ہوتا ہے، تو ویسی جگہ جانے کی آپ کو اجازت دی ہے۔ تو اگر ایک مسلمان اگر یہ کام کرتا ہے کہ اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے کفر کے علاقوں کو چھوڑ کر اسلام کے علاقوں کی طرف آتا ہے، تو یہ سفر ہی ہجرت کہلاتا ہے۔ یہ ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہ ہجرت صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ہر ایک مسلمان کی زندگی سے تعلق رکھنے والا بات ہے۔ آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں اس بارے میں نالج بہت کم ہے۔ آپ بچوں کو خود پوچھ لیں، ہماری اسلامک ہسٹری جو ہے، یعنی ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ہسٹری ہے، ہماری کیا تاریخ ہے، اور ہم وہ ہسٹری سے کتنا ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جڑے ہوئے ہیں، آپ کو ابھی اندازہ ہو جائے گا۔ ہجرت کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری اسلامی سال کی شروعات اسی سے ہوتی ہے۔ آپ انگریزی سال کی شروعات دیکھیں گے تو جنوری سے ہوتی ہے، جبکہ ہجرت کی سال کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ محرم سے ہوتی ہے، یہ اسلامی سال۔ تو اگر اس حساب سے دیکھیں تو اللہ کے نبی جو ہجرت کرے تو اس وقت سے لے کر اب تک کتنے سال ہوئے ہیں؟ بچے بولیں، پہلے بچے بولیں، ہم کتنے میں سال میں ہیں؟ نہیں، بڑے بول کے نہیں دینا ہے، صرف بچے بولنا ہے۔ آپ کو خود معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کے بچے کیسے ہیں، ابھی باری آئے گی سب کے پاس۔ چلو نوجوان بولیں، 1400
44 45 1440 پر 5. یہ 1440 پر 5 کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی جو ہجرت کرے یعنی مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، تو جس سال اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تو وہ ہجرت کا پہلا سال، تو اس کے بعد سے کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے. تو ویسا ہجرت کر کے جو یعنی ہجرت کا جو واقعہ ہے جہاں سے اسلامک ہسٹری شروع ہوتی ہے، تو آج کو کتنے سال ہوئے؟ 1440 پر 5 سال ہوئے. اسی لیے اکثر بیانوں میں سنتے آج سے 1400 سال پہلے بول کے. تو یہ آج سے 1400 سال پہلے بولے تو مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی. تو یہ ہجری کے بارے میں جانکاری اس لیے رکھنا ہے کہ ہماری ہسٹری اسلامک سال کے اعتبار سے اس کا آغاز جو ہے ہجرت سے ہوتا ہے. تو یہی وہ ہجرت کا واقعہ ہے مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے کا. آخر مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی ضرورت مسلمانوں کو یا اللہ کے نبی کو کیوں پڑی؟ تو ہم سب جانتے ہیں اور سنے واقعات کہ مکے کے اندر مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا. جب بھی کافر اور مشرکوں کو معلوم ہوتا کہ کوئی مسلمان ہوا ہے تو لوگ ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ جاتے. غلام تو غلام، آزاد میں اونچے خاندان والے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا. عام حالتوں میں چھوڑیے، جب عبادت کرتے ہوتے، نماز پڑھتے ہوتے تو یہ ظالموں نے اللہ کے نبی کو حالت نماز میں، سجدے میں بھی ظلم کیا. ایسے واقعات مکے کی زندگی کے بارے میں ہم نے جانا ہے. تو اتنا جب ظلم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی اجازت دی اور مدینہ منتخب کیا گیا. مدینہ کی طرف ہی ہجرت کیوں کی گئی؟ دوسرے بھی بہت سارے علاقے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا نبی کے لیے. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتاتے ہیں کہ مجھے یہ چیز دکھائی گئی کہ میں مکہ چھوڑ کے ایک ایسی وادی، ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں جو نخلات کی جگہ ہے، یعنی کہ مختلف کھجوروں کے درختوں کی جگہ ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتایا گیا کہ آپ کو جو جگہ دکھائی گئی ہے وہی مدینے کی جگہ ہے. تو مدینہ ہی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں آپ کو دکھایا کہ آپ کو وہاں جانا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات میں سب سے پہلے مسلمانوں کو ایک کے بعد دیگرے بھیجے. جیسے اس سے پہلے مکے سے جو پہلی ہجرت ہوئی تھی وہ کہاں کی ہے؟ حبشہ پہلی ہجرت ہے. یہ دوسری ہجرت یعنی کہ حبشہ کو بہت کم مسلمانوں کی تعداد گئی تھی، یہاں ایک بڑی تعداد مکہ چھوڑ کے مدینہ جاتی ہے. اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سال دیکھتے ہیں، نبی بننے کے بعد 10 سال اور اس کے بعد جو 3 سال، اللہ کے نبی پوری کوشش کرے مدینے کے اندر اسلام کو پھیلانے کے لیے. اپنے ایک داعی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اسلام مدینے میں پھیل چکا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی اس کے بعد سن 12 نبوت میں 13 نبوت میں مسلمانوں کو بھیجتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر کے بعد لوگ مسلمان جو ہے مکہ چھوڑ کے مدینہ جاتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا. یہ ظالم لوگ مکے کے ایسے تھے کہ مکہ چھوڑ کر کے مسلمان اگر مدینے میں جا کے امن کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کو یہ بھی پسند نہیں تھا. اور اسی کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے ظلم کیا. کیسا ظلم کیا معلوم ہے آپ کو؟ ایسا ظلم کیا کہ بیوی کو شوہر سے الگ کر دیا، بچے کو ماں سے الگ کر دیا. تو ایسا انہوں نے یعنی جب کوئی معلوم ہوتا کہ کوئی جانے والے ہیں تو آ کے آڑے پڑ جاتے. چنانچہ ایک پہلا خاندان، پہلا گھرانہ جو ہجرت کے لیے نکلا اور مشرکوں نے رکاوٹ ڈالا وہ ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھرانہ. ابو سلمہ یہ شوہر کا نام ہے، ان کی بیوی کا نام ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ. ان کا ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ تھا. جب یہ ہجرت کرنے کے لیے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے کے لیے مکے سے نکل رہے تھے تو مشرکین آڑے آ گئے اور بولے کہ نہیں جا سکتے ہیں. خاص کر کے ان کے جو گھرانے والے ہیں، جو عورت کی لڑکی والے آئے.
آ کے بولے کہ ابو سلمہ اگر تمہیں جانا چاہ رہے ہیں تو جاؤ، یہ ہماری بچی کو لے کے مدینہ نہیں جا سکتے ہیں۔ تو کیا کیا، بچی کو چھین لیا، یعنی کہ ان کی بیوی کو۔ تو ان کی بیوی کو جب چھینا گیا تو ماں ہے، ماں کے ساتھ بچہ بھی ہے، تو ان کے یعنی ابو سلمہ مرد کے خاندان والے بھی آ گئے اور بولے کہ تم اگر تمہاری بیٹی کو چھین لیتے تو ہمارے بچے کو تمہیں کیسا رکھ لیتے، تو بچے کو بھی چھین لیے۔ تو مطلب یہ کہ لڑکی والوں کے پاس لڑکی چلی گئی اور لڑکے والوں کے پاس لڑکا، بچے کو چھین لیے، اب بچے ابو سلمہ۔ تو ابو سلمہ نے کہا کہ مجھے تو ہجرت کرنا ہی ہے، تو وہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے، یعنی کہ مجبور کیا گیا ان کو ویسے کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو ان کو چھوڑ کے جانا، ان کو ہم نہیں بھیجتے تمہارے ساتھ۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہے اکیلے ہجرت کرے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ صحابیہ، یہ عورت ان کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہے تقریباً ان کا معمول تھا کہ ان کے جانے کے بعد جو ہے ہر دن صبح میں آیا کرتی تھی اور اس جگہ پر جہاں ان کا بچہ چھینا گیا، ان کے شوہر کو الگ کیا گیا، آ کے روتی تھی۔ تو تقریباً 6-7 مہینے ہونے کے بعد لوگوں کو ترس آیا کہ ہم نے اس کو الگ کر کے بہت ظلم کیا ہے، تو تب ان کے خاندان کے بعض انصاف پسند لوگوں نے ان کو جانے کی اجازت دی۔ تو ام سلمہ جو ہے اپنے شوہر کے پاس مدینہ پہنچتے ہیں۔ تو ہجرت کرنے کے لیے یعنی ایسی تکلیفیں مسلمانوں نے اٹھائی ہیں کہ یہاں تک کہ اگر ان کے لیے ان کے خاندان کو، ان کی بیوی بچوں کو، یہاں تک کہ پوری زندگی کی کمائی بھی اگر چھوڑنا پڑے تو چھوڑنے کے لیے تیار ہوئی۔ یہ صحابہ کرام کی تاریخ ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں جو روم کے رہنے والے تھے۔ ان کے نام کے ساتھ ہی یہ نام آتا ہے، حضرت صہیب رومی۔ رومی مطلب ملک روم کے رہنے والے۔ تو جب یہ ہجرت کرنا چاہ رہے تھے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ تم روم سے جب مکے کو تجارت کرنے کے لیے آئے تو کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، مکے میں آ کے تجارت کرے، پیسہ کمائے، یہ دولت سب ہماری ہے، مطلب یہ کہ تم نے یہاں کمایا ہے، تو یہ دولت تم لے کے کیسے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ دولت میں یہاں چھوڑ کے جاؤں گا تو مجھے جانے دو گے؟ تو وہ کہا کہ اگر دولت چھوڑ کے جا رہے تو جاؤ۔ تو انہوں نے جو کچھ زندگی کی کمائی ہوئی پونجی دولت تھی سب چھوڑے اور اکیلے نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب واقعہ معلوم ہوا اور انہوں نے بعد میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملاقات کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جملہ کہا تھا، کہا اللہ کے نبی نے نعم ربح البیع، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صہیب تم نے بہت بہترین سودا کیا ہے، بہت بہترین سودا کیا ہے۔ اور انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل کی۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ سنیں۔ اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے بعض ہوتے ہیں مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، جو اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی جنت میں جانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹ جائے، ختم ہو جائے، ان کی جان کا مسئلہ بھی آ جائے، دولت کا، خاندان کا، تو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ اسی صحابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو یہ ان کی یہ معمولی بات ہے یہ کہ آدمی اپنی ساری کمائی ہوئی پونجی صرف اس وجہ سے چھوڑنا ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، لیکن وہاں بھی تیار ہو گئے اور کہا کہ نہیں مجھے مدینہ جانا ہے، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ تو یہ ہجرت کی فضیلت کے بارے میں خاص کر کے سورہ آل عمران، سورہ نساء میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ تو یہ ہجرت کے بارے میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ بہرحال مسلمان ایک کے بعد دیگرے جاتے ہیں مدینہ۔ اللہ کے نبی کو ابھی حکم نہیں ہے مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے کا۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مکے کے اندر مشرکوں کو اب دھچکا لگا کہ مسلمان لگاتار جا رہے ہیں، تو ہو نہ ہو آج کل میں محمد بھی مکہ چھوڑ کے جائیں گے، تو اس لیے مکہ جانے سے پہلے ان کا کام تمام کر دینا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے دار الندوہ ایک جگہ ہے، تو وہاں پر تمام لوگ جمع ہوئے۔ یہ واقعہ کہ جمع ہونے کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں جمع ہونے کا مقصد تھا اللہ کے نبی کو قتل کرنا، یہ مقصد تھا۔ اور اس مقصد کی خاطر مکے کے جتنے بڑے بڑے مشرک سردار ہیں سب جمع ہوتے ہیں دار الندوہ میں۔ تو یہ واقعہ ہے
नबूवत के 14वें साल का, मतलब ये कि हिजरत का जो साल शुरू हो रहा है तो उसका पहला साल है। और अगर महीने के एतबार से देखें तो दूसरा महीना कौन सा है? सफ़र का महीना। सफ़र के महीने में ये पूरे मुशरिक लोग जो है बैठते हैं और मशवरा करते हैं। ये मशवरा ये कोई नॉर्मल मशवरा नहीं था। इसी मशवरे के बारे में मुस्नद अहमद में, हदीस की बहुत बड़ी किताब है, ये किताब में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि इबलीस जो है एक बूढ़े बुज़ुर्ग इंसान की शक्ल में वो इस मजलिस के अंदर आया। तो लोगों ने उसे पूछा कि तुम कहाँ के हो? तो उसने कहा कि मैं नजद का बूढ़ा आदमी हूँ। नजद ये अलग इलाका है। तो कहा कि मैं नजद का आदमी हूँ। चूँकि हुलिया वगैरह, भाई इबलीस है, अल्लाह ने ताकत दी है सूरत बदलने की, जिस्म बदलने की। तो आया, तो लोगों ने जब उसे पूछा कि मकसद क्या है, तो कहा कि मुझे पता चला कि तुम जो है मोहम्मद को क़त्ल करने के बारे में मशवरा कर रहे हो, मुझे भी उससे तकलीफ़ है, मैं भी इसमें साथ देना चाहता हूँ। तो लोगों ने खैर बिठा लिया उसे। तो अब मशवरा था कि अल्लाह के नबी का ये काम ख़त्म करने के लिए, यानी दीन का काम क्या करना है, एक एक को मशवरा देना है। एक ने कहा, वलीद पहले उठे और उसने मशवरा दिया कि हम ऐसा करेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या करना है, घर के अंदर क़ैद करना है और दरवाज़ा बंद कर देना है। अब दरवाज़ा बंद करके उनका खाना पानी सब बंद कर देना है। तो चंद दिन रहेंगे ऐसे ही, बाद में तड़प के मर जाएंगे। तो ये जो इबलीस शेख नजदी की शक्ल में आया था बूढ़े इंसान की, उसने कहा कि ये जो अगर तुम ये काम करोगे, रूम के अंदर बंद करके लॉक कर दिए, खाना पानी बंद कर दिए, तो इनके जो साथी यानी कि सहाबा कराम हैं, वो इनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को हलाकत में डाल के भी इनको बाहर निकाल लेंगे, किसी ना किसी तरीक़े से फोड़ के, कूद के, तोड़ के, किसी ना किसी तरीक़े से बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालेंगे तो फिर बाद में तुम्हारी खैरियत नहीं होगी। तो ये मशवरा तर्क कर दिया गया। दूसरे ने मशवरा दिया, कहा कि हम ऐसा करेंगे कि ये सर दर्द मक्के में ना हो, मक्के से भगा देंगे और कह देंगे कि आइंदा मक्के में दाखिल नहीं होना है। तो इब्लीस ने कहा कि अगर मक्के से भगा देंगे तो इसकी ज़बान यानी रसूलुल्लाह की ज़बान इतनी मीठी है, ये जहाँ भी जाएंगे लोगों को अपने गिरविदा करेंगे, अपने ख़रीबी कर लेंगे, लोग इन पर ईमान लाएंगे और वहाँ जाके वो अपना एक लश्कर बनाएंगे और फिर तुम पे हमला करेंगे। तो ये भी बेफ़ायदा है। तो इसको भी तर्क किया गया। अब अबू जहल ने कहा कि हम ऐसा करेंगे, मक्के के जितने बड़े बड़े कबीले हैं, हर कबीले के एक ताकतवर नौजवान को लेना है और नौजवानों को ले करके रात में अल्लाह के नबी का घर के अतराफ घेर लेना है और उनके हाथों में एक तेज़ धारीदार तलवार देना है। जैसे ही अल्लाह के रसूल रात में निकलेंगे बाहर, तो एक साथ टूट पड़ के सब मिल के ख़त्म कर देना है, कत्ल कर देना है। अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह के नबी के घर वाले यानी बनु हाशिम के लोग किससे बदला नहीं लेंगे, इसलिए कि किससे बदला लेंगे, ये कबीले वाला नहीं, हर कबीले का एक नौजवान है, तो किस कबीले वाले से बदला लेंगे, तो बदला नहीं ले सकते, तो हम कुछ माल दौलत दे के जो है उनको बच जाएंगे। तो ये मशवरा अबू जहल ने किया। तो इब्लीस ने कहा कि ये हुई ना बात, ये है मशवरा। तो उसका मशवरा तैयार किया गया और उसी हिसाब से मक्के के बड़े बड़े कबीलों के 11 नौजवानों को तैयार किया गया, जो अल्लाह के नबी को क़त्ल करने के लिए जो है तैयार हुए। ये इधर प्लानिंग हुई सफ़र के महीने में ये पूरी प्लानिंग हुई। और ये प्लानिंग हुई इसी दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़ौरन अल्लाह के नबी के पास आते हैं और इनकी पूरी प्लानिंग जो कुछ हुई उसके बारे में अल्लाह के नबी को वही उतारते हैं। कहते हैं कि आपके क़त्ल की कोशिशें की जा रही है, इस वजह से अल्लाह ताला ने आपको मक्का छोड़ के मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया है। और फिर साथ में ये भी कहा कि आप जब रात को अपने घर में सोएं तो अपना जो मामूली बिस्तर है वो बिस्तर पे ना सोएं, वहाँ किसी और को सुला दें, तो आप उस बिस्तर पे ना सोएं। ये हुक्म भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की जब ये बातें आपको बताई जाती हैं और पता चलता है कि मक्के के मुशरिकों ने आपको क़त्ल करने का प्लान बनाया है, तो फ़ौरन बाहर निकलते हैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलने। वक्त एकदम दोपहर का था
اللہ کے نبی کبھی اس وقت میں حضرت ابوبکر سے ملنے نہیں گئے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھر میں تھے. اللہ کے نبی جب گھر پر پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ڈر گئے. بولے کہ اے اللہ کے نبی سب خیریت تو ہے؟ کچھ بڑا ماجرا ہوا ہے, کچھ مسئلہ ہوا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں ابوبکر, آپ سے کچھ بات کرنا ہے. اگر گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے جو ہمارے لیے سیف ہے کہ کوئی بات نہ سن سکے تو ہم وہاں بیٹھ کے بات کریں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک کمرے میں لے گئے اور وہاں بات چیت کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور پھر مدینہ جانے کا بھی حکم, یعنی کہ ہجرت کا حکم ملا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے اس کے بعد تیاری کرنا شروع کیے. ان کے پاس 2 قیمتی اونٹ تھے تو انہوں نے تیاری کرنا شروع کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کے لیے ساتھی منتخب کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ کیا اور پھر واپس آ گئے. ادھر رات ہوئی تو پلاننگ کے مطابق مکے کے 11 پورے جو نوجوان تیار کیے گئے ہیں ہر ایک قبیلے سے, سب آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا کر لیے. اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ آدھی رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد اللہ کے نبی جو ہے اپنے گھر سے نکل کے کعبۃ اللہ میں جاتے, نمازیں پڑھتے تھے. اللہ کے نبی پر نماز فرض تھی, شروعات میں تہجد کی نماز فرض تھی اللہ کے نبی پہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز کے لیے جاتے تھے اپنے گھر سے نکل کر کعبۃ اللہ کو. اور یہ بات مکے میں مشہور تھی. جیسے اس سے پہلے ہمیں پڑھے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بارے میں جھگڑا ہوا تو سوال اٹھا کہ کون مکے میں کعبۃ اللہ میں پہلے آئے گا تو اس کے لیے فیصلہ مانیں گے. تو کون پہلے آئے؟ اللہ کے نبی. تو ان کو معلوم تھا کہ رات میں اٹھ کے آتے ہیں, تو وہی پلاننگ کے مطابق جو ہے لوگ جمع ہو گئے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے اپنے بستر پر حضرت علی کو کہتے ہیں کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ, اور یہ بھی اطمینان دلایا کہ انشاءاللہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا, اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کا کچھ حصہ گزرتا ہے اور اللہ کے نبی کو پتہ ہے کہ باہر جو ہے نوجوان تلوار لے کے انتظار میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے اور ایمان و یقین کیسا ہے آپ دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں سورہ یاسین کی یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. معنی یہ ہے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, ہم نے ان کے آگے یعنی جو لوگ مشرک قتل کرنے کے لیے آ کے رکے ان کے آگے ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی. وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا, ان کے پیچھے بھی ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی. فَأَغْشَيْنَاهُمْ, اور ہم نے ان کو اندھا بنا دیا. فَهُمْ لا يبصرون, وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے اللہ کے نبی کو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ہاتھ میں مٹھی سے جو ہے تھوڑی مٹی لیتے ہیں اور اچھال دیتے ہیں تو مٹی ان کے چہروں پہ پڑتی ہے. یہ ایک معجزہ ہے. یعنی پورے اتنے سارے افراد ہیں تو ایک مرتبہ اگر اچھالیں گے تو کیسے جائے گی؟ قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا تو فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اللہ اکبر. اللہ نے کہا کہ جب آپ نے مٹھی بھر مٹی پھینکی تو در حقیقت وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے چہروں تک ڈال دیا, پہنچا دیا. ولکن اللہ رمی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے گھیرا کرنے کے باوجود صحیح سلامت وہاں سے نکل گئے اور سیدھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے. حضرت ابوبکر تیار تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے پیچھے کی جو کھڑکی تھی تو اس کھڑکی سے یہ دونوں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. نکل کے کہاں گئے؟ نکل کے غار ثور کو گئے. تو یہ پہلے نکل گئے, یہاں تک یاد رکھیے. ادھر کی حالت دیکھیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں. صبح کا وقت ہوتا ہے تو جیسے تیاری ہوتی ہے تو ویسے ہی انہوں نے تھوڑا, ابھی رات کا اندھیرا تھا تو یہ لوگ فوراً حملہ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. جیسے ہی بستر اٹھایا تو دیکھا کہ علی ہے. پوچھا حملہ تو نہیں کیا, کسی نے حملہ نہیں کیا, وہاں نقصان نہیں پہنچایا کسی نے. بستر ہٹایا تو دیکھا کہ علی ہے. پوچھا کہ محمد کہاں گئے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں گئے ہیں.
تو اب وہ سب جتنے جمع ہو گئے تھے سب کے ہوش اڑ گئے. اتنی رات بھر انتظار کیے کہ نکلیں گے تو ختم کریں گے، اور یہاں دیکھے تو نہیں ہیں. تو غصے میں تھے تو گھسیٹ کے لے کے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، کعبۃ اللہ لے کے گئے اور وہاں قید کرے، بھندالے اور پوچھے، مارتے گئے، پوچھتے گئے کہ کہاں ہے بتاؤ، کہاں گئے ہیں بتاؤ. حضرت علی نے کچھ بھی نہیں کہا. جب ان کو لگا کہ یہ نہیں منہ کھولیں گے تو پھر بعد میں ان کو چھوڑ دیا. اور پھر ان میں کے بعض لوگ، خاص کر کے ابو جہل جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کو جاتا ہے. پتہ ہے کہ اللہ کے نبی اگر کہیں گئے ہیں تو ابو بکر کو پتہ ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کو جاتا ہے، دروازہ مارتے ہیں دستک. تو حضرت اسماء حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کی بہن. حضرت اسماء آتی ہیں، دروازہ کھولتی ہیں. ابو جہل پوچھتا ہے کہ تمہارے باپ کہاں ہیں؟ تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتہ. تو ابو جہل کمینہ جو ہے غصے میں آ کر کے اس زور سے تھپڑ مارتا ہے کہ ان کے جو کان کی بالی تھی، سننے کی بالی، وہ نیچے گر جاتی ہے. تو مارتا ہے اور پھر وہاں سے نکل کے آ جاتا ہے. جواب ملتا ہے کہ نہیں ہے، تو پھر وہاں سے نکل کر کے آ جاتا ہے ابو جہل اور پورے. اور اس کے بعد مکے میں آ کر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اگر مکے کا کوئی بھی آدمی دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا تو ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ تحفے میں ملیں گے. ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ تحفے میں ملیں گے. یہ اعلان لالچ کے انداز میں کر دیا گیا. تو اب لوگ یہاں سے ڈھونڈنا شروع کر دیے، نکلے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کو پہنچتے ہیں. دیکھیے، ایک ہوتا ہے ایمان، توکل، اللہ کی ذات پہ بھروسہ. دوسرا ہے اسباب، ذریعے کو اپنانا، اسباب کو اپنانا، اور منصوبہ بندی جسے ہم بولتے ہیں پلاننگ، فیوچر پلاننگ جسے بولتے ہیں، منصوبہ بندی. یہ اللہ کے نبی، یہ ہجرت کا جو واقعہ ہے بے شمار نصیحتیں اس میں ہیں. ایک بہت بڑی نصیحت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس طریقے سے نکلتے ہیں، مکمل اس میں ایک تنظیم ہوتی ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، اور جس طریقے سے اللہ کے نبی نے سیٹ کیا وہ ہر ایک کے لیے جو ہے یاد رکھنے، اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے کی ضرورت. ایسا نہیں کہ اللہ کا حکم ہے نکل گئیں گے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، نہیں ہے، بلکہ کس طریقے سے پلاننگ ہوتی ہے آپ دیکھتے جائیں. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلتے ہیں. سمجھے کہ یہ مکہ ہے، یہ پورا مکہ ہے، یہاں مکہ ہے سمجھے. مدینے کا رستہ، مکے سے مدینے کا رستہ جانے کا جو رستہ ہے وہ شمال کی جانب ہے. شمال کی جانب اگر آپ نکلیں گے تو مکے سے مدینے کو جانے کا راستہ ہے. یہ عام راستہ ہے جو مکے سے مدینے کو لوگ جاتے ہیں، سفر وغیرہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جانا چاہے، رات میں نکلے تو یہ راستے پہ نہیں گئے بلکہ غار کی طرف گئے. اور وہ غار بھی کہاں ہے؟ پیچھے کی طرف. یہ شمال ہے تو یہ جنوب کے راستے میں اللہ کے نبی، یعنی کہ ایک دم اپوزٹ سائڈ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جاتے ہیں اور غار میں جا کے چھپتے ہیں. اور پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ یہ غار کے اندر 3 دن رکنا ہے. کتنے دن؟ 3 دن تک غار میں رکنا ہے. اس لیے کہ اگر ڈائریکٹ نکل گئے تو مکے میں اعلان ہوا ہے اور اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ مکے والے تو نہیں چھوڑیں گے. تو اگر ڈائریکٹ اللہ کے نبی نکل جاتے یہ بھروسے کہ اللہ مدد کرے گا تو نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پلاننگ ہے کہ 3 دن تک رکنا ہے. وہ لوگ 1 دن ڈھونڈیں گے، 2 دن، 3 دن، اس کے بعد کم سے کم تھوڑا تھکیں گے، وہ تھوڑا تھک ہار کے بیٹھیں گے تو اس کے بعد نکلنا ہے. یہ 3 دن، یہ 3 دن تک کیسے رہیں گے غار میں، اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ تو یہاں آپ کو 2-3 نام یاد رکھنا ہے. ایک نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جن کا نام ہے عبداللہ. حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. یہ ایک نام ہے. دوسرا آپ کو جو نام یاد رکھنا ہے وہ ہے عامر بن فہیرہ. عامر بن فہیرہ. تیسرا نام یاد رکھنا ہے عبداللہ بن اریقط. یہ 3 نام. ایک ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ. ان کا کام کیا تھا؟ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر 3 دن تک غار میں ہیں تو ان کا کام یہ تھا، ایک تو کھانا لانا، اس لیے کہ غار میں اکیلے ہیں،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تک کھانا پہنچانا اپنے گھر سے، اور ساتھ میں یہ بھی ان کی ذمہ داری تھی، مکے میں تھے تو مکے میں دن بھر جو ہے پھرنا، ادھر ادھر دیکھنا، اور کیا کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا ہنگامہ ہو رہا ہے، کیا پلاننگ مکے والے کر رہے ہیں، تو ساری رپورٹ جو ہے دن میں نہیں، رات میں، جب رات ہوتی ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈھل جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، رات شروع ہونے پہ حضرت عبداللہ کیا کرتے تھے، کھانا پانی وغیرہ توشہ لے کے نکل جاتے، اللہ کے نبی غار تک پہنچتے اور پہنچ کر کے کھانا وغیرہ دے کے مکے کے کیا حالات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے تھے. ٹھیک ہے. یہ دوسرے ہیں عامر بن فہیرہ. یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، حضرت ابوبکر کے غلام ہیں. ان کا کام کیا تھا؟ بکریاں لے کے جانا، بکریاں چرا کر کے لے کے مکے سے بکریاں چرا کر کے غار ثور تک لے جانا ان کا کام تھا. بکریاں لے جانے کا کام کس وجہ سے؟ ایک مقصد تو یہ تھا بکریوں کا دودھ پینا ایک مقصد تھا. دوسرا مقصد یہ تھا، یہ جو عبداللہ مکے سے نکل کے غار ثور کو جا رہے ہیں تو آنے جانے میں ان کے جو قدموں کے نشانات پڑ رہے ہیں، پیروں کے نشانات، تو وہ نشانات مٹا دینا. اگر بکریاں چلیں گے تو نشانات رہیں گے نہیں. تو آپ سوچیں گے کہ بھئی نشانات مٹانے واسطے بکریاں کیا بولتے؟ تو عرب کے لوگ اتنے ہوشیار تھے کہ قدم کے نشانات دیکھ کے بول سکتے تھے کہ کون گزرا ہے یہاں سے. اونٹوں کے نشانات دیکھ کے بولتے تھے، اونٹوں کے نشانات، کہ یہ اونٹ کون سا اونٹ ہے، کہاں کا اونٹ ہے، کس علاقے کا، کس ملک کا اونٹ ہے. آپ کو حیرت ہوگی، وہ مینگنیاں ہوتے نا جانوروں کے، تو ان کو دیکھ کر بتاتے تھے عرب کے لوگ کہ کس قبیلے کا اونٹ ہے. اس کو دیکھ کر کے اتنے چالاک، اتنے ہوشیار کہ ان کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ یہ کس قبیلے کا اونٹ ہے، کون سے قبیلے والے کیا کھلاتے ہیں تو ان کی غلاظت کیسی ہوتی ہے اس کا بھی اندازہ. تو اتنی زیادہ چالاکی عربوں کے پاس. تو اس وجہ سے عامر بن فہیرہ کا کام تھا کہ بکریاں لے جانا اور بکریوں کا دودھ بھی پہنچانا ہے، اور یہ جو آنے جانے کے راستے میں عبداللہ کے جو نشانات ہیں تو وہ نشانات ختم کر دینا ہے، اور مکے والوں کو لگے کہ کوئی انسان گزرا ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ دوسرے ہیں. تیسرے ہیں عبداللہ بن اریقط. یہ عبداللہ بن اریقط کون ہے؟ یہ ایک ابھی مشرک ہیں، یہ بعد میں بہت آگے چل کر کے مسلمان ہوتے ہیں، ابھی تو مشرک ہیں. ان کا کام کیا تھا؟ 3 دن اللہ کے نبی نے ان کو پہلے بتایا تھا کہ ہم 3 دن رکیں گے غار میں. 3 دن کے بعد یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جو اونٹ تیار کیے گئے ہیں وہ اونٹ لے کے غار ثور کے پاس آ جانا، وہاں سے ہم نکل جائیں گے. تو یہ عبداللہ بن اریقط مشرک ہے، لیکن اس کا ٹیلنٹ یہ تھا کہ یہ راستوں کے شارٹ کٹ کو جانتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مکے سے مدینہ جانے کے لیے جو عام راستہ ہے اس راستے سے نہیں جانا ہے، وہ راستہ چھوڑ کے ایک دوسرے راستے سے جانا ہے. کیوں؟ ایک عام روٹین راستے سے جائیں گے تو پکڑے جائیں گے، تو اس لیے. اور یعنی جو جنگلات سے، ساحلی علاقوں سے جو جاتے ہیں تو اس کی چالاکی اس کو تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاوضہ، اجرت کے بدلے میں اس کو بات کی تھی. یہاں ایک بات آپ یاد رکھیں، یہ ابھی مشرک ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے وہ مکے بھر میں مشہور ہے. اس کے باوجود یہ مشرک ہو کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا. کتنی بڑی بات ہے معلوم ہے؟ کہاں سوچنا آپ کو؟ ایک جگہ سوچنا ہے. مکے میں اعلان ہوا، دونوں میں سے ایک کو بھی اگر پکڑ کے لائیں گے تو 100 اونٹ. اسے اجرت پہ اللہ کے نبی بولے. کیا اللہ کے نبی اسے اجرت میں راستہ دکھائے سچ کو کیا 100 اونٹاں دیتے تھے؟ بہت کم معاوضہ ہے، وہ تو ایک دم کم معاوضہ ہے. اس کے باوجود اس نے یہ 3 دنوں میں کبھی نہیں بتایا کسی کو کہ دونوں غار میں چھپے ہیں. یہ جو بھروسہ ہے نا، یہ عرب کے اندر ایک بات یہ تھی کہ اگر کوئی بات دے دیتا تو بات کا اتنا پکا، مشرک ہو کے، اللہ اکبر، مسلمان ہو کے نہیں ہوتے ہیں، مشرک ہو کے اتنی بات کا پکا، 100 200 اونٹ انعام کا اعلان ہونے کے. یہ تو بات پہلے طے تھی، بعد میں انعام کا اعلان کیا گیا، تو انعام کی لالچ میں آ کے بول سکتا تھا لیکن نہیں بولا. بولنا کیا ہے، بلکہ اس نے آ کر پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن بعد ویسے ہی ساتھ دیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غار ثور میں چھپنے کا واقعہ ہے، تو اس واقعے میں آپ کو 3 نام یاد رکھنا ہے. ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، دوسرے ابوبکر کے غلام، اور تیسرے
راہگیر، راہ بتانے والا، سفروں کے بارے میں جس کے پاس جانکاری ہے راستوں کا، تو یہ عبداللہ بن اریقط۔ یہ تینوں اس واقعے سے، غار ثور کے واقعے سے جڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تین ناموں کو سمجھنے کے بعد اور یہ 3 دنوں کی بات چیت، جو ان کا جو بھی مسئلہ ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ ادھر مکے کے مشرک کفار لوگ جو ہے اعلان کر دیے ہیں، لوگ ڈھونڈنے نکلے ہیں، تو یہاں لوگ نکل گئے، انعام کی لالچ میں کہے نکل گئے سب۔ تو مکے کے بعض مشرک جو ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک آتے ہیں اور اتنے قریب آتے ہیں کہ غار کے اوپر جب چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ، آواز جو ہے سنائی دیتی ہے، اللہ کے نبی کو سنائی دیتی ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی سنائی دیتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے بارے میں، بلکہ اپنے بارے میں سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ شروع سے آپ دیکھیں گے، یہ سفر جب سے شروع ہوا اس وقت سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے سواری سے دیکھیں، سواری یہ کوئی معمولی سواری نہیں تھی، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے قیمتی جانور رکھا سواری کے لیے۔ اور پھر غار کے اندر جب آئے تو مشہور واقعہ ہے کہ غار کے اندر اللہ کے نبی داخل ہونے سے پہلے بتائے تھے کہ اللہ کے نبی آپ تھوڑا باہر رکے، میں جا کے غار میں دیکھتا ہوں، تو جا کے دیکھے، صاف کرے، ہر جو بھی سوراخ تھا وہاں اپنا تہبند وغیرہ جو بھی کپڑا ہے بند کر دیے۔ 1-2 سوراخ بند تھے تو سوچا کہ اب کچھ بھی نہیں ہے بند کرنے کے لیے، بلا لیں گے، اللہ کے نبی کو بلا لیے، باہر کھڑا کے کتنی دیر تکلیف دینا ہے، تو بلا لیے۔ اللہ کے نبی اندر آ گئے اور آ کے ان کے یعنی کہ یہاں پر جو اللہ کے وسلم آرام کر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو 2 ایڑیاں ہیں وہ 2 سوراخوں پر بند کر کے رکھ دیے تھے، تو اندر سے کوئی زہریلے جانور نے کاٹ لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے نبی کو اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا، اللہ اکبر، اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ جب کافی درد ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آنسو جب اللہ کے نبی پر گرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، تو کہتے ہیں کہ کسی جانور نے ڈس لیا ہے، زہریلے نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب، اپنا تھوک جو ہے اس جگہ پر لگاتے ہیں اور پھر تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہاں بھی دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی جان سے بڑھ کر کے خیال کر رہے ہیں، تو یہاں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ اتنا قریب آ گئے ہیں کہ ان کے چلنے کی آواز، قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے ابوبکر، کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم 2 ہیں تو ہمارا کیا ہوگا، دشمن دیکھ لے گا، پکڑ لے گا؟ نہیں، ہم دونوں نہیں ہیں، وہ دونوں کے بارے میں آپ کیا خیال کرتے ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ تو جب تیسرے اللہ ہے اور اللہ کی مدد ہے ساتھ میں، تو پھر آپ کو نہیں ڈرنا ہے۔ پھر بولتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ڈرے نہیں، یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئی بھی ویسے ہی۔ سیرت کی جو کتابیں ہیں، سیرت کی کتابوں میں اس واقعے میں اتنی بات معتبر طریقے سے لکھی گئی ہے کہ اگر جو لوگ وہاں پہنچے غار کے اوپر، اتنے قریب آ گئے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے پاؤں کی طرف نیچے بھی دیکھتا تو ابو بکر نظر آتے، تو اتنا قریب تک۔ تو وہ ادھر دیکھ رہے تھے، ادھر دیکھ رہے تھے، دور تک دیکھ رہے تھے، لیکن یہ نیچے نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہے، وہی اللہ تعالیٰ جب نیچے آنکھوں کو اندھا کر دے تو انسان نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی مدد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بالکل سیف رہے۔ 3 دن ہوئے، 3 دن تک غار ثور میں ہی پناہ لیے، دن اور رات مکمل۔ 3 دن اور 3 رات گزرنے کے بعد پلاننگ کے مطابق تیسرے انسان کون ہے؟ عبداللہ بن اریقط، جو راستہ دکھانے والے ہیں، 2 سواریاں لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو اس کے بعد مکے سے جو غار ثور ہے، غار، تو یہاں سے نکلتے ہیں۔ سفر کے لیے 4 لوگ ہوتے ہیں، 2 اللہ کے نبی اور ابو بکر ہیں، اور 2 کون ہیں؟ ان کو چھوڑ دینا ہے، بیٹے کو چھوڑ دینا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو چھوڑ دینا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام ہے اور راستہ دکھانے والا۔ تو یہ کل 4 آدمی جو ہے نکلتے ہیں ہجرت کرتے ہوئے مکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ ملا کر کے۔
جب مکے سے نکلتے ہیں تو یہاں بھی وہی مسئلہ کہ اس راستے سے نہیں نکلتے ہیں جو راستہ عام ہے، مشہور ہے، بلکہ خفیہ طریقوں سے، جو خفیہ راستے ہیں، اندرونی راستے، تو ان راستوں سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ سفر شروع ہوا، غار ثور سے سفر شروع ہوا، تو مدینہ پہنچنے سے پہلے درمیان میں بہت سارے واقعات پیش آئے، تو اس میں سے ایک دو ضروری واقعات آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پہلا واقعہ کیا ہوا؟ مکے میں چونکہ اعلان ہوا تھا کہ کون پکڑ کے لائے گا تو اس کو ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ، تو ایک نکلے حضرت سراخہ اس وقت مسلمان نہیں ہیں، ابھی کافر ہے، آگے چل کر کے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو سراخہ جو ہے نکلتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب پہنچتے ہیں، وہ خود حضرت اسامہ، یعنی حضرت اسامہ جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد یہ واقعہ انہوں خود حدیث میں بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں اتنا قریب پہنچا کہ اللہ کے نبی کی قرآن کی تلاوت کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ سفر میں اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں قرآن، تو وہ اتنا قریب ہوئے کہ آواز سنائی دے رہی ہے، قریب تھا، اتنا قریب تھے، لیکن اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پکڑنے سے پہلے خود ان کا جو گھوڑا سواری تھی ان کے، تو وہ آگے کے 4 پیروں میں سے آگے کے جو 2 پیر ہوتے ہیں وہ زمین میں دھس گئے، اور زمین میں ایسے دھس گئے کہ وہ نکل نہیں پا رہے تھے۔ بڑی مشکل کے ساتھ انہوں نے نکالنے کے بعد عربوں کا ایک طریقہ تھا قسمت کی تیر آزمانا۔ کیا ہے؟ قسمت کی تیر آزمانا۔ تو جنگوں میں جو تیر وغیرہ استعمال ہوتے کیا کرتے تھے؟ تیر نکالتے تھے، ایک 2-3 تیر، کوئی بھی کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو ایک کے اوپر کرنا ہے، دوسرے کے اوپر نہیں کرنا ہے، تیر ڈالتے تھے، تو اس میں سے جو تیر نکل آتی تو وہ حساب میں کام کرتے تھے۔ ان کی سوچ ویسی تھی، اسلام نے آ کر اسے منع کیا۔ تو اسامہ نے کیا کیا؟ تیر نکال کر کے 2 تیر نکالے اور کہا کہ ایک تیر میں آگے فالو ہونا ہے یا نہیں ہے، دوسرے میں نہیں ہونا یا نہیں ہونا، ایک میں ہاں ایک میں نہیں۔ تیر ڈالے 2 بھی نکالے، تو وہ تیر نکل آئی جس میں نا کا نام تھا کہ آگے آپ کو نہیں بڑھنا ہے، آگے بڑھنے میں خطرہ ہے۔ وہ تیر نکل آئی، عربوں کے حساب سے انہوں پیچھے ہٹ جانا ہے، لیکن انعام کی لالچ ہے تو وہ کہے کہ نہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر وہ تیر ڈالے، پھر نکل گئے آگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب گئے کہ وہی مسئلہ ہوا، تو پھر جانور، گھوڑے کے پیر، آگے کے 2 پیر پھر زمین میں دھس گئے۔ تو پھر انہوں نے کوشش کی، بہت تکلیف پڑے، پھر بعد میں نکالے، اور نکالنے کے بعد پھر تیر ڈالے تو پھر وہی مسئلہ ہوا کہ قسمت کی تیر نے کہا کہ آگے بڑھنا خطرہ ہے، لیکن انعام کی لالچ ہے، پھر آگے بڑھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آگے بڑھتے ہیں تو ان کو 3 مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ قسمت کی تیر بار بار ڈالتے ہیں، پھر نہیں ہوتا ہے۔ تو تیسری مرتبہ جب ہوا تو وہ اللہ کے نبی کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ کرنے والا نہیں ہوں، ابھی میں آپ کو کچھ کرنے والا نہیں ہوں۔ یہاں تک واقعہ جو ہے یہ اکثر روایات میں ہے، بعض روایات میں یہ بات ہے کہ وہ اللہ کے نبی یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت وہ جانور، گھوڑے کے پیر جو ہے نکل آئے تھے، بعض روایتوں کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بلایا اور کہا کہ اب میں آپ کو نقصان نہیں پہنچانے والا ہوں، میں پیچھے پلٹ جانے والا ہوں۔ چونکہ انعام کی لالچ میں اتنا جو واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی نے پورا منظر دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراخہ سے کہا، یا سراخہ، کہا کہ اے سراخہ، تمہارا اس وقت کیا عالم ہوگا جب ایران کا جو بادشاہ ہے کسرا، اس کے کنگن، جو کنگن بادشاہ پہنتے ہیں، وہ کنگن تمہارے سر پہ ہوں گے تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، تمہاری کیا عزت ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ روم، ایران، ان کے جو بادشاہ ہیں، وہ بادشاہوں کے جو تاج ہیں، کنگن، تو وہ ایک دم قیمتی ہوتے ہیں سننے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے کہا کہ اس وقت تمہاری کیا خوشی ہوگی جب وہ تم کو ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو بات ضائع نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا تو آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب روم، ایران، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کرے
فتح کرنے کے بعد یہ بادشاہوں کے کنگن حضرت عمر کے پاس آئے تھے، تو حضرت عمر اللہ کے نبی کی اسی بات کا لحاظ رکھتے ہوئے حضرت اسامہ کو بلائے اور بلا کے کہا، حضرت اسامہ اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، تو بلا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات یاد دلاتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ بات تمہارے لیے کہی تھی کہ ایران کے کسرا کے کنگن تمہارے سر پہ ہوں گے، تو یہ لیجئے، یہ تمہارے کنگن ہے، اس کے حقدار تم ہے۔ تو یعنی بہت لمبا زمانہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے وہ مکمل ہوئی، اور وہ 100% مکمل ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دینا چاہیں تو ایسا دیتے ہیں۔ وہ 100 اونٹوں کی لالچ میں نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دیا تو سونے کنگن دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس طریقے سے اسامہ کا یہ واقعہ یہیں تک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی، چونکہ ان کی بات تھی تو ویسے ہی وہاں سے نکل کے واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، اللہ کے نبی تھوڑا آگے بڑھے تو ایک جھوپڑی یعنی کہ کٹم نظر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جن کا نام ہے ام معبد ان کا نام ہے۔ تو وہ عورت وہاں ہے گھر کے اندر جھوپڑی میں، اور کچھ بھی جانور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو یہاں رکے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ بھوک لگ رہی تھی، پیاس لگ رہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے بکریوں کا دودھ ہوتا تھا، لیکن وہ بکریاں بھی اب چرنے کے لیے گئی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑا دور پہ دیکھا تو انہی کے گھر کے تھوڑی دوری پہ جو ہے ایک بکری تھی۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ وہاں ایک بکری ہے نا، تو اس کا دودھ مل سکتا ہے کیا؟ تو انہوں نے ام معبد نے کہا کہ وہ تو مریل قسم کی بکری ہے، اس سے دودھ آتا ہی نہیں ہے، تو دودھ نہیں ہے تو وہ اس کا دودھ آپ کو نہیں مل سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم اس کا دودھ نکال لیں گے۔ تو ام معبد نے کہا کہ دودھ ہی نہیں ہے، اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے نکالنا چاہیں گے، نکال لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بسم اللہ آپ نے پڑھا، اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ نے ہاتھ لگایا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو برتن لے کے گئے تھے بکری تک تو برتن پورا بھرا۔ اللہ کے نبی پہلے خود پینے سے پہلے وہ عورت کو ام معبد کو دیتے ہیں، وہ خود پیتی ہے، اس کے بعد یہ جو غلام حضرت ابوبکر کا غلام اور سفر کا جو ساتھی ہے ان دونوں کو پلاتے ہیں، اور پھر آخری میں اللہ کے نبی پیتے ہیں۔ مکمل پینے کے بعد پھر وہ برتن لے جا کے پھر دودھ نکال کے بھرا ہوا دودھ لا کر کے پھر رکھ کے واپس نکل جاتے ہیں۔ تو ان کا جو شوہر ہے بکریاں چرانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا، جب واپس آیا تو حیران، کہا کہ ام معبد یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ مطلب کوئی جانور ہے ہی نہیں ہے ایک بکری، وہ بھی مریل قسم کی، مدھیڑ قسم کی بکری ہے، وہاں سے کیوں کیسے ہوا؟ تو ام معبد جو ہے اللہ کے نبی، ان کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی کے حلیے کے بارے میں بتاتی ہیں کہ آنے والا کون تھا، کیا واقعہ ہوا، کیا ماجرا ہوا، اس کے ہاتھوں سے کیا معجزہ ہوا، دودھ کا یہ پورا واقعہ بتاتے ہوئے اللہ کے نبی کے حلیے کے بارے میں کہ ایک انسان آیا تھا جس انسان کے بال، چہرہ، پیر، ہاتھ ایسا تھا، تو یہ بتاتی ہیں اور شاعرانہ انداز میں بتاتی ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ حضرت یہ جو ام معبد ہیں بعد میں مسلمان ہوتی، انہوں بھی، ان کے شوہر بھی مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کا جو حلیہ ہے وہ سیرت کی کتابوں میں اللہ کے نبی کے حلیے کے بارے میں معتبر باتیں ہیں جو انہوں نے اس وقت غور کر کے دکھایا۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، یہاں سے نکل کر کے ابھی مدینہ پہنچنا ہے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک جگہ ہے جہاں آج مسجد قباء ہے، مسجد قباء آج ہے وہاں پر۔ تو آج کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو مسجد قباء مدینہ کے اندر ہے، وہ زمانے کے حساب سے مدینہ الگ ہے اور مسجد قباء الگ ہے۔ تو اللہ کے نبی مدینہ پہنچنے سے پہلے مسجد قباء کے پاس رکتے ہیں، اور یہ مسجد قباء، یہ جو مسجد ہے، اس مسجد کی بنیاد خود اللہ کے نبی ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس کا ذکر کیا، فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ تو یہ اسلامی تاریخ میں یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بنیاد رکھے، مسجد قباء کی۔ اور یہاں سفر کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے، یہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے، ان کو اسلام کے طریقے اللہ کے نبی نے سکھائے، اور تقریباً 14 دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے۔ چلے، سفر کب شروع ہوا تھا؟ پلاننگ کب ہوئی تھی؟ ہاں تھوڑا پیچھے جانا ہے۔ سفر کے مہینے میں
تو سفر کے مہینے میں پلاننگ ہوئی قتل کرنے کی، پھر وہاں نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا اور مدینہ پہنچنے تک ربیع الاول کا مہینہ آ گیا۔ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آمد ہے، تو یہاں تو زیادہ دور جا کے یہ نہیں بھولنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے پاس تقریباً 14 دن تک رکتے ہیں، اور وہاں مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد ڈالتے ہیں، اور پھر وہاں کے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں۔ اور ربیع الاول کی 8ویں تاریخ کو، ربیع الاول کی 8ویں تاریخ، یہ جو ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے، تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ربیع الاول کے مہینے میں مکہ چھوڑے، ہجرت کیے اور مدینہ پہنچے۔ تو یہاں سے ہجرت کا کون سا سال ہوتا ہے؟ ہجرت کا پہلا سال۔ تو یہاں سے آپ کو یہ یاد رکھنا پڑتا ہے، ہجرت کا پہلا سال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے مدینے میں ربیع الاول کے مہینے میں، اور یہ پہلا سال ہے ہجرت کا۔ یہاں سے ہجرت کا 1واں سال، 2واں سال، 3واں سال، تو ایسی باتیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد قباء کے پاس 14 دن تک رکے، اور پھر وہاں سے نکل گئے۔ مدینے کے اندر یہ بات پھیلائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے والے ہیں، تو لوگ کیا ہے صبح ٹھنڈے وقت میں کیا ہے مدینے کے جو باہر کا جو حصے ہوتے ہیں باغیچوں کے، تو وہاں آ کے انتظار کرتے تھے، اور نہیں آئے بلکہ مایوس ہو کے نکل جاتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب پہنچے تو ایک یہودی جو ہے اپنی ٹیلی پر چڑھا ہوا تھا، تو اس نے سفید لباس میں بعض لوگوں کو آتا دیکھا، تو اس نے وہیں سے چیخ کے کہا کہ اے مدینے والوں، جس کا تم انتظار کر رہے ہو شاید اسی کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو مدینے والے آئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے میں ربیع الاول کے مہینے میں داخل ہوئے۔ مدینے والوں کی خوشی کا یہ عالم، بچے، بڑھے، نوجوان سب جمع ہیں، اور پھر آپ کے آنے کی خوشی میں وہ اشعار پڑھتے ہیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ کے نبی کے چہرے کو جب دیکھتے ہیں تو یہ اشعار پڑھتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ 14ویں رات کا چاند آج ہمارے مدینے کو آیا ہے، مکمل اپنی روشنائی کے ساتھ۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ جو داعی آیا ہے، اس داعی کے آنے پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ اشعار پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو مسئلہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ میں بات چیت ہو رہی ہے، تو یہاں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کون ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بال جو ہے سفید ہو گئے تھے، تو لوگ کیا ہے ان کو اللہ کے نبی سمجھ رہے تھے، تو آ کے سلام کر رہے تھے ان سے۔ ہوا یہ کہ یہ اللہ کے نبی کی سادگی، اللہ کے نبی کی سادگی کے اتنے سادے رہتے تھے کہ نیا آدمی نہ پہچان سکتا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا کرے، جب دھوپ تھوڑا تیز ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھے، اور اپنی جو چادر تھی تو وہ اللہ کے نبی پر سایہ کیے، دھوپ نہیں پڑنا بلکہ۔ تو تب لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی یہ نہیں ہے، نبی یہ ہے۔ تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور اس کے بعد مدینے میں یہ عالم تھا کہ ہر کوئی وہ جو اونٹ کے جو رسی ہوتی ہے نکیل، تو اس کو پکڑ کے اپنے گھر کے پاس لے کر جانا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا دعوها فإنها مأمورہ، کہا اللہ کے نبی نے کہ اس کو چھوڑ دو، یہ معمور ہے۔ معمور مطلب اس کو حکم دیا گیا، یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میرا ٹھکانہ، تو تم گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوڑ دیا لوگوں نے۔ یہ اونٹنی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اس جگہ پر بیٹھتی ہے جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ اونٹنی بیٹھتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے ابھی، اونٹنی پھر اٹھتی ہے، اٹھ کر کے پھر تھوڑا آگے جاتی ہے، اور پھر یو ٹرن لے کے پھر آ کے وہیں بیٹھتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہمارا رکاؤ ہوگا۔ تو قریب ہی دونوں کا گھر تھا، ایک حضرت ابو ایوب انصاری کا، ایک حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا، یہ دونوں کا گھر تھا۔ ایک نے کیا کیا، حضرت ابو ایوب نے کیا کیا، اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے واسطے یہ رکھتے، تو اسے بولتے کجاوا، بیٹھنے کے واسطے، ٹیکا لگانے کے واسطے، تو ایک دم بناتے دیکھیں نا پرانے زمانے میں لوگ بیٹھنے واسطے اونٹوں پہ کیسا بناتے۔ تو وہ حضرت ابو ایوب کیا کرے، اللہ کے نبی کے اونٹ کا جو یہ تھا پورا، وہ اٹھا کے لے کے اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت اسعد بن زرارہ جو ہیں، انہوں اللہ کے نبی کے اونٹ کو رسی پکڑے اور لے کے گئے۔
تو بولے کہ نہیں میرے پاس آؤ. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ الرجل مع رحلہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان اپنے اونٹ کا جو بیٹھک کجاوا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. یہ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو یہ نصیبہ ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد ان کے گھر میں سب سے پہلی مرتبہ قیام کیے، پہلی مرتبہ. اور تقریباً 1 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ جو رکے اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نئے ہیں یہاں پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا گھر، اپنا کمرہ، حجرے بنانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی. تو مسجد بنانے کا جب مسئلہ آیا تو بات وہی آئی، اللہ کے نبی کی جہاں اونٹنیاں بیٹھی تھی تو وہی وہ جگہ منتخب کی گئی اور اسی جگہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے. تو جب مسجد بنانے کا مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ زمین کس کی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ 2 یتیم بچوں کی ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، کہا کہ یہ زمین جو ہے ہم مسجد کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں. تو یتیم بچوں نے کہا کہ ہم آپ کو تحفے میں دیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، آپ خود یتیم ہیں تو ہم آپ کو قیمت دیں گے. اور اللہ کے نبی نے قیمت دی. اللہ اکبر. یتیم بچے خود بولے کہ نہیں آپ لے لیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ وہ خود یتیم بچے ہیں. تو یتیم بچوں کا اگر مفت میں زمین کھا جائیں گے تو بچوں کی زندگی کا کیا ہوگا؟ ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت کا معاوضہ ادا کیا. اور پھر اللہ کے نبی نے اسی جگہ پر آج جہاں مسجد نبوی ہے، یعنی اندر کا حصہ، جو لوگ حج یا عمرے کو گئے ہیں تو ان کو اندازہ ہوگا اندر کا جو حصہ ہے تو وہ حصہ جو باقی رکھا گیا تو وہ بنیاد وہی بنیاد ہے. بنیاد پلرس وغیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عمارت جس جگہ پر رکھی گئی آج بھی مسجد نبوی اسی بنیادوں پر ہے. باقی پھیلاؤ توسیع وہ ہوتی گئی، وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسجد نبوی آج بھی وہی ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا. تو مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد نبوی کی تعمیر کی. پہلے اللہ کا گھر بنایا، پھر مسجد بننے کے بعد جو ہے اپنے 2 کمرے بنائے اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی کی اس وقت کتنی بیویاں ہیں؟ کتنے ہیں؟ 2 3 3 کے خدیجہ انتقال ہو گئے ہیں تو پھر بچے کون ہیں؟ تو عائشہ سودا کتنے ہوئے ہیں؟ 2. اللہ کے نبی کی 2 بیویاں ہیں اس وقت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ. حضرت خدیجہ انتقال ہو چکے ہیں. تو یہ 2 بیویوں کے لیے اللہ کے نبی مسجد نبوی سے متصل جو ہے 2 الگ الگ کمرے بناتے ہیں. مسجد نبوی کی جو اس وقت تعمیر ہوئی تھی وہ مٹی اور کچی دیواروں کے ذریعے سے اور سلاب کے طور پر جو ہے کھجور کی جو شاخیں ہوتی ہیں تو وہ شاخیں جو ہے ڈال دیے گئے تھے اور نیچے جو ہے ریت اور کنکر جو ہے ڈال دیا گیا تھا. تو اس طریقے سے مسجد نبوی کی پہلی تعمیر ہوئی. اللہ کے نبی نے پہلے اللہ کا گھر بنایا، اس کے بعد حجروں کی طرف اللہ کے نبی نے توجہ دی. تو مدینے میں آنے کے بعد یہ جو حضرت ابو ایوب کے گھر میں 1 مہینے تک اللہ کے نبی رکے تھے تو اس 1 مہینے میں مسجد نبوی کی بھی تعمیر ہوتی ہے اور پھر یہ حجروں کی بھی تعمیر ہوتی ہے. یہ تعمیر ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو جو ہے شفٹ ہوتے ہیں. تو مدینے میں آنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر یہ سب سے پہلا کام ہے جو رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا. صحابہ بھی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ میں تھے. تو یہیں تک آج کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر مدینے میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے آگے بڑھے تو آئندہ کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آخری بات، جتنا واقعہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے وہ واقعہ مختلف حدیثوں میں ہے، حدیث کی الگ الگ کتابوں میں ہے. مسند احمد میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے. ہم نے جو واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے صحیح بخاری میں الگ الگ جگہ یہ واقعہ ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2249 پر 7 میں یہ واقعہ ہے. صحیح بخاری میں ہی حدیث نمبر 3905 میں بھی یہ واقعہ ہے. صحیح بخاری میں ہی حدیث نمبر 5807 میں بھی یہ واقعہ ہے. تو یہ تفصیلات ہیں. تو تفصیلات جو الگ الگ روایتوں میں ہے تو انہی روایتوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ من گھڑت قصے کہاں سے لائے ہیں، ایسا نہیں ہے. حدیثوں کے جو کتابوں میں جو احادیث جو الگ الگ ہیں یہ یعنی ایک ہی جگہ نہیں ہے، الگ الگ حدیثوں میں ایک ایک بات ایک ایک حدیث میں ملتی ہے. تو اسی کا خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. تو رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سبھی کو رسول اللہ کی زندگی کو ہر ایک مسلمان پڑھنے، سمجھنے
اور اتنے بہترین رسول کے بارے میں دنیا والوں تک اس رسول کی صحیح تصویر پہنچانے کے اللہ تعالیٰ رسول کے اخلاق کا صحیح معیار دنیا والوں تک، غیر مسلموں تک اتنے بہترین رسول رحمت کی سیرت کو پہنچانے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے لیے چائے کا انتظام ہے، چائے پی کے مسجد کے اندر آ جائیں اور انفرادی اپنی اپنی عبادتوں میں بیٹھ جائیں۔ 2:45 کو وتر ہوگی، وتر کے بعد تمام کے لیے سحری کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ دعا پڑھ کے اٹھیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔